فلسطینیوں نے اپنی حق خود ارادیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل پر پچھلے ہفتے کو ایک سرپرائزنگ اٹیک کیا، جس کے بعد پوری دنیا کے اندر فلسطین اور اسرائیل بحث کا موضوع بن چکے ہیں، اور پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کی طرف ہے، جہاں پر پوری دنیا کے ممالک اپنے اپنے نظریات کے مطابق ان دونوں ممالک کے لیے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وہیں پر ایک ایسا ملک، عجیب و غریب قسم کا ملک بھی پایا جاتا ہے جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر رہا ہے۔ یہ ملک کون سا ہے اور یہ وفاداری اسرائیل سے اتنی زیادہ کیوں کر رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اہد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ پوری دنیا میں جو ہے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اوپر آج سے ایک ہفتے پہلے حماس نے ایک سرپرائزنگ اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے چند افراد ہلاک ہو گئے اور تھوڑا بہت انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا۔ لیکن یہ جو اسرائیل نے حماس اور فلسطین کے خلاف جو پچھلے 60-70 سالوں سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس دفعہ اسرائیل کے کچھ لوگ مر گئے ہیں، ایک سرپرائزنگ اٹیک ہو گیا ہے، اسرائیل کا پورا دفاعی نظام جو ہے اس کی بے عزتی دنیا میں ہو رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے دنیا اس کو کور اتنا کر رہی ہے اور اسرائیل کو ایک مظلوم ملک کے طور پر دکھا رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں پوری دنیا کے ممالک اپنے اپنے نظریات کے مطابق ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جو کنٹریز اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کھل کے میدان میں ہے، عملی میدان میں بھی ہے، سفارتی میدان میں بھی ہے، اخلاقی میدان میں بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ لیکن بدقسمتی والی بات یہ ہے جو لوگ فلسطین کی سپورٹ میں ہیں وہ صرف سفارتی حد تک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سیاسی بیانیہ ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، او بھائی ساتھ دینے سے ساتھ نہیں ہو جاتے۔ جو کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ عسکری میدان میں بھی کر رہی ہے، وہ معاشی میدان میں بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، میکڈونلڈ کا بھی 2-3 دن سے چل رہا ہے کہ 4000 ٹن کھانا جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت دے رہا ہے، عارضی برانچز بنا رہا ہے۔ تو جہاں پر دوسرے ملک جو ہیں، یعنی دوسرے ملک کو تو چھوڑیں، کمپنیز بڑی بڑی اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے فلسطین والے معاملے پر صرف سفارتی جو ہے نا وہ اخلاقیات کے طور پر ایک آدھ جملے مسلمان دے رہے ہیں، اور یقیناً ان ایک آدھ جملوں سے جو ہے وہ مذمتوں سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے زخم بھر جائیں گے، ان کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جہاں پوری دنیا کے ممالک اپنے اپنے نظریات کے مطابق اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہیں دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا ملک ایسا بھی ہے جو اسرائیل سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کی، انڈیا کی۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ملک ہے، حملہ اسرائیل پہ ہوتا ہے اور انڈیا کا پورا میڈیا چیخ و پکار پورا دن انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، یعنی انہوں نے اسرائیلیوں کو اتنا مظلوم دکھا دیا ہے جتنا مظلوم اسرائیلی خود اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات کلک کر گئی اور میں نے ریسرچ شروع کی تو فوراً سے مجھے وجہ سمجھ میں آ گئی جس وجہ سے ہندوستان کا یہ بیہیویئر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، گودی میڈیا کی اس طرح کی رپورٹنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ وجہ ہے مسئلہ کشمیر۔ ہاں، کشمیر ہی وہ مسئلہ ہے جس نے ہندوستان کی میڈیا کو، حکومت کو مجبور کیا ہے اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کا، کیونکہ جو معاملات اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے بالکل وہی معاملات انڈیا نے کشمیریوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ تو وہ کس منہ سے فلسطینیوں کو سپورٹ کرے گا، کس منہ سے فلسطین کے مجاہدین کو وہ فریڈم فائٹر کہے گا؟ کیونکہ ایک ہی جیسے دونوں کے جرائم ہیں۔ جس طریقے سے اسرائیلیوں نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا، فلسطین کی سیکیورٹی پہ قبضہ کیا، فلسطین کے انفراسٹرکچر پہ قبضہ کیا، فلسطین کی امپورٹ ایکسپورٹ کے ان کا قبضہ ہے، یعنی فلسطین کو انہوں نے اپنی کالونی بنا لیا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان نے بھی کشمیر کو اپنی کالونی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 60-70 سالوں سے فلسطین کے اوپر ظلم اسرائیل کرتا آ رہا ہے، یہاں پر بھی پچھلے 60-70 سالوں سے ہی اسرائیل کی طرز عمل پر ہندوستان بھی کشمیر میں ظلم و ستم کرتا آ رہا ہے۔ دونوں کے جرائم یکساں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو ہندوستان نے ہمیشہ فلسطین کے سپورٹ میں ووٹ دیے ہیں۔ اگر میں بات کروں ان کی پرانی لیڈرشپ کی، جن کو یہ ایک بڑی پرسنالٹی کے طور پہ دکھاتے ہیں، اٹل بہاری واجپئی صاحب کی اگر میں بات کروں، وہ تو پبلک کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، جب تک اربوں کی زمین اربوں کو واپس نہیں کر دیتا تب تک میں اٹل بہاری واجپئی اسرائیل کو ناجائز ریاست کہتا رہوں گا۔ یہ ویڈیو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جو فلسطین ہے، ان کے جو فلسطینی ہیں، ان کے اچت ادھیکاروں کی پرستھاپنا ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے استتو کو تو سوویت روس نے، امریکہ نے بھی سویکار کیا ہے، ہم بھی سویکار کر چکے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے جنتا پارٹی کی سرکار بن گئی، وہ عربوں کا ساتھ نہیں دے گی، اسرائیل کا ساتھ دے گی۔ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک پرشن کو گن اور اوگن کے آدھار پر دیکھیں گے، لیکن مدھیہ پورو کے بارے میں یہ استھتی صاف ہے کہ عربوں کی جس زمین پر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ زمین اس کو خالی کرنا ہوگی۔ آکرمنکاری آکرمن کے پھلوں کا اپبھوگ کرے، یہ ہمیں اپنے سمبند میں سویکار نہیں ہے۔ تو جو نیم ہم پر لاگو ہے وہ اوروں پر بھی لاگو ہوگا۔
अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इनको वही मुकाम हासिल है हिंदुस्तान के अंदर जो मुकाम पाकिस्तान में लियाकत अली खान जैसे लीडरशिप को हासिल है। मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इतना वाज़ेह मौक़िफ़ अपना दे रही है इसराइल के ख़िलाफ़, तो आखिर क्या वजह है कि आज हिंदुस्तान ने चंद साल पहले ही अपना पूरा मौक़िफ़ बदल कर जो कि फ़लस्तीनियों के हक़ में हुआ करता था अब वो इसराइल के हक़ में चले गए हैं। इसकी वजह यह है नरेंद्र मोदी की जब से हुकूमत आई है ये एक एंटी मुस्लिम कम्युनिटी है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। इन्होंने कश्मीर की जोग्राफी हैसियत को, कश्मीर का जो एक अपना अलग स्टेटस है उसको ख़त्म करते हुए कश्मीर में ये जो आर्टिकल वाला मामला पिछले चंद सालों में पास हुआ, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा रहा इतने अरसे तक, तो ये कश्मीर की जो इन्होंने बुनियादी हैसियत है, जो उनकी जोग्राफी हैसियत है, जो उनका एक अलग स्टेटस है, उनको ख़त्म करते हुए कश्मीर को इंडिया की एक कॉलोनी के तौर पर डिक्लेयर किया है। तब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हिंदुस्तान का पूरा मौक़िफ़ बदल के रख दिया है। आज हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान जो कल तक इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हक़ में वोटिंग किया करता था, वो हिंदुस्तान आज इसराइल को मज़लूम दिखा रहा है, इसराइल के हक़ में बात कर रहा है, इसराइल को तमाम तर सपोर्ट देने की पेशकश कर रहा है। यहाँ तक कि वो फ़लस्तीन के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको कल तक इंडिया कहता था, आज उनको वो आतंकवादी दहशतगर्द कह रहे पे मजबूर हो गए हैं। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की एंटी इस्लाम होने का नतीजा है, नरेंद्र मोदी का मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने का नतीजा है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के नज़रियात को ही बदल के रख रहा है। आज से चंद साल पहले यूएन के अंदर वोटिंग होती है, कुछ ममालिक इसराइल को वोट देते हैं, कुछ ममालिक फ़लस्तीन के हक़ में वोट डालते हैं, तो हिंदुस्तान वो उन मुल्कों में शामिल था जो फ़लस्तीन के हक़ में वोटिंग कर रहे थे, इसराइल के ख़िलाफ़ वोटिंग कर रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया, इसी तरीके से हिंदुस्तान ने भी फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया था। लेकिन उस वक्त तक कश्मीर की जोग्राफी हैसियत मौजूद थी, कश्मीर अपना एक अलग स्टेटस रखता था, हालांकि इंडिया काबिज था लेकिन उसका एक अलग स्टेटस हुआ करता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को ज़ब्त किया और आर्टिकल वाला मामला पेश आया, हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो एक अलग स्टेटस था उसको ख़त्म करते हुए यूँ समझ लें कश्मीर का नाम ही बदल के रख दिया, कश्मीर का जोग्राफी ही बदल के रख दिया। तो जब से ये वाला मामला हुआ है तो हिंदुस्तान उस वक्त से अपने पूरे 70-75 साल से जो हिंदुस्तान का एक नज़रिया था, जो एक मौक़िफ़ था, उसको बदलते हुए मुकम्मल तौर पर इसराइल की गोद में जाके बैठ गया। और वो किस मुंह से फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करेगा, किस मुंह से वो फ़लस्तीन के फ्रीडम फाइटर को फ्रीडम फाइटर ही कहेगा, क्योंकि जो मज़ालिम इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है वही वाले मज़ालिम हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी ने, जो कि एंटी मुस्लिम है, एंटी मुसलमान है, एंटी इस्लाम है, इस पॉलिसी ने कश्मीर का पूरा एक जोग्राफी बदल के रख दिया है। तो वो मजबूर हो गए हैं अब इसराइल की गोद में बैठने के, क्योंकि उनके पास अब कोई चीज़ बची नहीं है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करें। वो मुनाफ़क़त अब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना अंदर की चीज़ पूरी दुनिया के सामने वाज़े कर दी है कि ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अभी तक हिंदुस्तान की जो 60% से ज़्यादा आवाम है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रही है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना जो है वो नज़रिया दुनिया को बता रही है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जमात जो कांग्रेस है वो भी फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रही है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और इसकी जमात जो कि एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, इन्होंने जब से कश्मीर वाला मामला किया है तो खुलकर इन्होंने अपना चेहरा जाहिर कर दिया कि हम अब फ़लस्तीन के नहीं इसराइल के साथ है। यही वजह है शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी की, जो कि हिंदुस्तान इसराइल से बढ़कर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और जहाँ तक अफसोस वाली बात यह है कि जो कंट्रीज़ फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी से काम चला रहे हैं, मजम्मतों से काम चला रहे हैं, सियासी बयानियाँ दे रहे हैं, अमली उनकी कोई पेशरफ्त आगे नहीं है, ना माली लिहाज से वो आगे आ रहे हैं, ना वो अस्करी लिहाज से आगे आ रहे हैं, सिर्फ स्टेटस दे रहे हैं, सिर्फ एक जो है ना सियासी बयान छोड़ रहे हैं कि भाई हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। भाई इस तरह साथ होने से साथ नहीं होता। आप उनको देखें जो इसराइल के साथ हैं, वो अमली मैदान में आ चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी फूड कंपनियां जो हैं, मैकडोनल्ड की अगर मैं बात करूँ, आरजी ब्रांचेस उन्होंने इसराइल में गज़ा की पट्टी के करीब जहाँ जहाँ इसराइल ने अपने मोर्चे बनाए हुए हैं वहाँ पर मैकडोनल्ड ने आरजी ब्रांचेस अपनी कायम कर दी है। यानी इतना खुलकर वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर गज़ा के मुसलमान भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके पास ना पानी है, ना दूध है, कोई खाने पीने की अशिया नहीं है, वो सिर्फ इसराइली फोर्सेस के रहमो करम पर जो है वो ज़िंदगी की सांसें ले रहे हैं। तो ये कंपनियां जो इसराइल को इतना खुल के सपोर्ट कर रही हैं, होना तो ये चाहिए था, अगर आप इखलाकी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप हुकूकुल इंसान को सामने रखते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको यही सारी अशिया खाने पीने की फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी देनी चाहिए थी। चले आप हमास के जंगजुओं को ना देते,
عام پبلک کو تو دیں. جو بچے بھوکے مر رہے ہیں, جو اسکولوں میں بند ہیں, جو گراؤنڈ کے اندر دھوپ کے اندر بچے پڑے ہوئے ہیں, ان کو تو آپ کم سے کم کھانا دیں اگر آپ کو اتنا ہی حقوق الانسانی کا خیال ہے. یہ کوئی حقوق الانسانیت نہیں ہے, یہ دنیا کا دوہرا معیار ہے, یہ جو نا منافقت ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیاں, یہ خود یہودیوں کی کمپنیاں ہیں جو کہ امریکن بیسڈ ہے, یہ اپنے لوگوں کو اتنا کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں, ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں, ان کو ٹیکنالوجیز بھی دے رہے ہیں, ان کو کھانا پینا بھی دے رہے ہیں. اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ غزہ کے بچے, غزہ کی عورتیں بھوک پیاس سے مر رہی ہیں. ان کھانے پینے والی کمپنیوں کو جو ہے وہ وہاں پر حقوق الانسان نظر نہیں آ رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ آنیسٹلی کام کر رہے ہیں, وہاں ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ہے؟ ہماری جو 40-45 مسلم ممالک کی جو اسلامی فوج تھی وہ کہاں مصروف ہے؟ ان کی مورل سپورٹ کہاں پر ہے؟ ان کی جو ہے وہ ایفرٹس کدھر ہیں؟ یہ کیوں ان تک کھانا نہیں پہنچا رہے؟ یہ کیوں ان کو زمینی راستے نہیں دے رہے؟ یہ کیوں جب اسرائیل کے سپورٹرز اسرائیل کے ساتھ کھل کے سپورٹ کر سکتے ہیں, کھل کے مدد کر سکتے ہیں, تو فلسطین کے سپورٹر کھل کے مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ مسلم ممالک کی, تمام تر مسلم ممالک کی منافقت جو نا دنیا کے سامنے واضح ہے. صرف بیان بازی سے کام چلا رہے ہیں, دوسری طرف دشمن کھانا پینا بھی دے رہا ہے, جنگی ہتھیار بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, ہر چیز دے رہا ہے. وہیں پر ہم مسلمان, ہمارے ممالک جو ہے وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں. دیکھیں, یہ مذمت سے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. اسرائیل کے اندر جہاز بھر کے آ رہے ہیں جو یہودی دنیا بھر میں ٹریننگ لے کر جا چکے ہیں, وہ واپس لڑنے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. حالانکہ ان کے پاس تو صرف ایک ہی جواز ہے کہ بھائی ہم اسرائیل کو اخلاقی حقوق الانسانی کے طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. ایک جواز ہے. ہمارے پاس تو جواز بھی زیادہ ہے. پہلا جواز تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جواز ہے. حقوق الانسان کا جواز ہمارے پاس موجود ہے. سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس جواز ہے فلسطین کو کھل کے سپورٹ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ دوم وہاں پر موجود ہے, مسجد اقصی وہاں موجود ہے, سرزمین انبیاء ہے, وہ ہماری جو ہے وہ ریلیجن کے طور پہ ہمارے لیے وہ مقدس مقام ہے جس طرح آپ لوگوں کے لیے. یہ جواز بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور ایک جواز اور بھی موجود ہے کہ وہ سرزمین عرب ہے, خطہ عرب ہے. اگر ہم اپنا کلچر دیکھیں, وہ ساری عربوں کی سرزمین ہے. کہاں اسرائیل, کہاں یہودی ادھر آگے آباد ہو رہے ہیں. یہ تو ہماری اپنی سرزمین ہے. تو ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے جواز ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کبوتر کی طرح موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ باز آگے بیٹھ گیا ہے, ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. باز اگر چاہے گا تو رحم کر دے گا, بچ جائیں گے, ورنہ کھا جائے تو کھا جائے. آپ دیکھیں نا, امریکہ کے حق میں جتنے ملک ہیں جو لوگ نیٹو کا حصہ ہے, ان ممالک کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. وہاں پر کوئی بھی حملہ کرے گا وہ پورے نیٹو پہ حملہ کرنے کے برابر ہوگا. یہ ہوتی ہے اتحادی فوج. وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی نیٹو کے ممالک کے اوپر حملہ کر دے, کیونکہ پوری نیٹو فورسز اس پر ٹوٹ پڑے گی. تو اسی کو دیکھتے ہوئے اسلامی اتحاد کی فوج بنی تھی کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ نیٹو فورسز کی طرز عمل پر یہ اسلامی اتحاد کی فوج جو ہے, جس کے سربراہ راحیل شریف صاحب ہے, وہ کاؤنٹر جواب دیں گے. تو بھائی اب نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ غزہ کے اوپر شدید قسم کی بمباری ہو رہی ہے. غزہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی دھمکی نتن یاہو کی طرف سے مل چکی ہے. اب اگر یہ اسلامی اتحاد کی فوج ایکٹیویٹ نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی, مزید اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے بہتر آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا کے ممالک نے, خاص کر اسلامی ملکوں نے, فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. حالانکہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے اسرائیل. پوری دنیا میں خالی پاکستان بھی اگر اسرائیل کو ایک دھمکی لگا دے تو اسرائیل ہو سکتا ہے کسی حد تک باز آ جائے. ہم ایک عام شہری ہیں, ہمارا نہ کسی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہمارا کسی عسکری قیادت سے کوئی لینا دینا ہے. ہم صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلم امت کے اندر غیرت پیدا کرے. جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ یہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کفار کے معاملے میں ایک ہونا نصیب کرے. اور فریڈم فائٹرز جو کہ حماس کے مجاہدین, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور جتنی جلدی ہو سکے اسرائیل جیسی ناپاک ناجائز ریاست کو اس دنیا سے نست و نابود کر دے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے. ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو. الحمدللہ ہم زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہمیں اللہ نے بولنا سکھایا ہے. ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. ہم زبانی طور پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم زبانی طور پر اس جرم کو جرم سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل جیسی ناپاک اور ناجائز ریاست کو اس دنیا سے نست و نابود کر دے اور فلسطین کو دوبارہ اپنے وقار کے ساتھ اس دنیا کے نقشے پر قائم اور دائم فرمائے اور مسلم حکمرانوں کو, مسلم امت کو غیرت نصیب فرمائے
کہ وہ اپنے علاقے واپس لینے کے لیے جرت دکھا سکے. اور ہم اپنے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو وہ سوچ، وہ غور و فکر نصیب فرمائے جس غور و فکر کے اوپر یہ ملک بنا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ملک بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نظریہ ہمارے حکمرانوں کو گھول کے پلا دے، ان کے اندر یہ غیرت نصیب کر دے کہ وہ اپنے ملک کے وجود کے اوپر نظر ڈالیں اور اپنا کردار ادا کریں جو کردار ادا کرنے کے لیے یہ ملک پاکستان بنا تھا. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.